السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق بخشی ہے کہ ہم لوگ اپنی نیند کو چھوڑ کر اور گرم بستر کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی توفیق دی ہے حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم لوگ فجر کی نماز میں حاضر ہوئے، وگرنہ آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے احباب ہیں جو ان کو توفیق نہیں ملی ہے اور مسجد میں نہیں آ سکے، وہ توفیق نہیں ملی ہے، اور توفیق نہ ملنے کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہی کمزوریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی ہم لوگ یا ہم جیسے لوگ جو بھی مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے دور اپنے بستر پر شیطان کے چنگل میں، لہذا اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق دے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے آیت نمبر 6 ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 دنوں سے اسی آیت کریمہ کے تعلق سے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ جو سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکام مسلمانوں کے لیے بیان کیے ہیں۔ پہلا، وضو کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ دوسرا، جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے، اور غسل کرنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ یہ دونوں باتیں کل اور کل سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اس بات کو ہم نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کمپلیٹلی واضح کر دیا ہے۔ آج کے اس درس میں اس آیت کریمہ کا جو تیسرا حکم ہے تیمم، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا پھر تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو پورا کر کے آئے، ٹوائلٹ 1 نمبر ہو یا 2 نمبر ہو، ٹوائلٹ کر کے آئے، ٹوائلٹ سے ہو کر کے آئے، قضاء حاجت کو پوری کر کے آئے، اور آگے فرمایا اولا مستم النساء، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، اولا مستم النساء یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے، اللہ نے فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا قصد کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر تم بیمار ہو تو بیمار ہو کا مطلب بیمار کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بیمار کہ اگر ہم پانی چھوئے تو ہمارے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہو، ہم پانی کو استعمال کریں تو مزید بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر آدمی بیمار نہ ہو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او علی سفرین، سفر میں ہو، بیمار نہ ہو، سفر میں ہو اور اس کو پانی نہ ملے،
سفر میں ہو اور پانی نہ ملے تو اس وقت اس کو تیمم کرنا چاہیے۔ اب یہ سفر کون سا ہے؟ سفر کون سا بھی ہو، سفر کے لیے آدمی نکل رہا ہے، ٹمکور جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، گبی جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، نٹور جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں، عرسی کیرے جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں۔ سفر جو سفر ہوتا ہے چاہے لمبا ہو یا نزدیک کا ہو، سفر میں آدمی نکلا اور اس نے پانی نہیں پایا، اس کو پانی نہیں ملا، ہوتا ہے اکثر، آج کے ڈیٹ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ سفر میں رہیں گے آپ کو پانی نہیں ملے گا، اور آج کے ڈیٹ میں تو اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی جو ہے پہلے جگہ جگہ پر اویلیبل ہوا کرتا تھا، آج کے ڈیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ لوگ پانیوں کو اپنے گھر میں کر لیے ہیں، پہلے پانی باہر ہوا کرتا تھا، دروازوں پر ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ پر ٹیوب ویل ملے گا، اس کو آپ جو ہے ایسے کر کے پانی نکال سکتے ہیں، لیکن آج کے ڈیٹ میں وہ سب سویدھائیں نہیں ہیں۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں، چاہے چھوٹا یا بڑا ہو سفر، لمبا ہو یا دور کا سفر ہو، کم مسافت کا سفر ہو یا لمبی مسافت کا سفر ہو، اور پانی نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیمم کر لیجئے۔ آگے مزید فرمایا کہ اوجاء احد منکم من الغائط، ٹوائلٹ سے آدمی آئے کوئی بھی قضاء حاجت پوری کر کے، 1 نمبر 2 نمبر، تو وضو ٹوٹ گیا نا، اب وضو ٹوٹ گیا، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیمم کرنے کے لیے۔ آگے مزید فرمایا اولا مستم النساء، دیکھیے لامستم کا مطلب ہوتا ہے یا پھر تم لوگ چھوؤ، کس کو؟ عورتوں کو، چھونے کا یہاں پر، لیکن یہاں پر معنی چھونے کا نہیں ہے۔ محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں، اس قرآن کریم میں جہاں پر عورتوں کو چھونے کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس سے مراد ہم مستری کرنا ہے، چھونا نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں بہت سارے شافعی لوگ، بلکہ شافعی لوگ جس جگہ پر رہتے ہیں آپ جا کر کے پتہ کریں گے تو اگر کسی عورت کو ٹچ کر جائے گا تو وضو کریں گے، جا کر کے وضو ٹوٹ گیا ان کا۔ کوئی بھی عورت ہو، چھوٹی بچی بھی ٹچ کر لے گی تو وضو کریں گے، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے۔ چھوٹی بچی ہے، اب وہ گئی اس کو چھو لیا تو وضو ان کا ٹوٹ گیا، بیوی ہے ان کو چھو لیا وضو ٹوٹ گیا، خالی چھونے سے۔ حالانکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اولا مستم النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں، اور علماء محدثین کے شرح کی روشنی میں، یہاں پر عورتوں کو چھونے سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 237 میں بیان فرمایا کہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم کسی عورت سے شادی کرتے ہو اور مہر مقرر ہو گیا ہے، عورت سے شادی ہوئی، مہر مقرر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم بستری کرنے سے پہلے اگر تم نے طلاق دے دیا تو اس کو آدھا مہر دینا ہوگا۔ عورت سے شادی کیا، مہر مقرر کتنا ہوا؟ 10,000، لیکن اس سے ہم بستری نہیں کیا اور اس سے پہلے اس کو طلاق دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، مس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، یہاں پر چھونے سے مراد خالی چھونا نہیں ہے، بلکہ چھونے سے مراد ہم بستری کرنا ہے، کہ ہم بستری کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس کو طلاق دے دیا تو اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا آپ کو۔ تو یہاں پر چھونے سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری کرنا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیتے اور نماز کے لیے چلے جاتے لیکن وضو نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ خالی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا اولا مستم النساء، یا تم عورتوں کو چھوؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے ہم بستری کرو، اور اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتا ہے کہ چاہے غسل واجب ہو جائے چاہے وضو واجب ہو جائے، اگر پانی ہم کو نہ ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا ہے کہ اولا مستم النساء سے مراد عورت سے ہم بستری کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائی ہے۔ پہلی یہ کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو تیمم کرو، دوسرا یہ کہ تم سفر میں ہو یا ٹوائلٹ سے واپس آؤ یا پھر عورتوں سے ہم بستری کرو، فلم تجدوا ماء، اور پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی سے
تیمم کرو. فتیمموا تیمم کرو سعیدن طیبن پاک مٹی سے. سعیدن کا مطلب ہوتا ہے مٹی اور طیبن کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ پاک. پاک مٹی سے تیمم کرو. مٹی کے پہلے زمین ہوا کرتا تھا, مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی. آج کے ڈیٹ میں مٹی کی دیوار نہیں ہے, تو باہر مٹی ہے وہاں پر کر سکتے ہیں. نہیں تو مٹی کو آپ اسپیشلی رکھ سکتے ہیں کہ اگر بیمار پڑے یا پانی نہ ملے تو اس سے تیمم کر لیں. پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے, پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے, جس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے, اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتاب کے اندر روایت کیا ہے کہ پاک مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طہارت کا ذریعہ بنایا ہے. 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تو آدمی پاک مٹی سے تیمم کر کے وضو بھی کر سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے. دونوں کے لیے تیمم کر سکتا ہے, وضو کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے اور غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی مل جائے تو پانی کو استعمال کرنا بہتر ہے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے. معزز سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتیمموا سعیدا طیبا, پاک مٹی سے تیمم کرو. اور تیمم کیسے کرو؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ, پاک مٹی کو اپنے چہرے پر مسح کر لو, مل لو, اور اپنے ہاتھ پر مل لو. چہرے پر مل لو اور ہاتھ پر مل لو بس. کیونکہ جو وضو میں, طہارت میں یہ جو تیمم ہے یہ وضو کا بدل ہے, وضو کا بدل ہے, وضو کا. اب وضو میں جیسے کہ ہاتھ دھوتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, یہاں پر دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, کانوں کا مسح کرتے ہیں, پیر دھوتے ہیں, اس کا بدل نہیں ہے. وضو کا بدل ہے تیمم. طہارت میں وضو اور غسل کا بدل ہے تیمم. یعنی جتنا اللہ نے سکھلایا ہے اتنا ہی کرنا ہے. اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ چاہے آپ وضو کے لیے تیمم کریں, چاہے غسل کے بدلے میں تیمم کریں, آپ کو تیمم کیسے کرنا ہے؟ ایسے مٹی پر ہاتھ مارنا ہے. مٹی پر ہاتھ مارا, پھونکا, چہرے پر مل لیا, اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لیا بس. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حدیث ہے. امام احمد نے عبد الرحمن بن ابزا کی روایت کو بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا وضو نہیں ہے اور مجھ کو پانی نہیں مل رہا, میں کیا کروں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز مت پڑھو. تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بازو میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم لوگ فلاں سریے میں تھے, فلاں سفر میں تھے, اور ہم دونوں آدمی جو ہے جنبی ہو گئے, جنابت لاحق ہو گیا, ناپاک ہو گئے, جنبی ہو گئے, جنابت لاحق ہو گیا, احتلام ہو گیا, ہم لوگ سفر میں ہیں, اب کیا کرنا؟ تو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے کیا کیا, زمین تھی, زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کر لیا. آج بھی زمین مٹی کی ملے گی آپ کو بہت ساری جگہوں پر سفر میں نے زمین کے اوپر لوٹ پوٹ کر لیا اور لوٹ پوٹ کر کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کو عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ مٹی کے اوپر ہاتھ مارو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو ایسے مارا اور مار کر کے مٹی کو جھاڑا, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کا مسح کیا اور پھر اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا. بس اتنا تیمم ہے. چہرے کا مسح کرنا ہے, ایک بار ہاتھ مارنا ہے, 2 بار ہاتھ نہیں مارنا, ایک بار ہاتھ مارنا ہے, چہرے کا ایک بار مسح کرنا ہے, اور پھر دونوں ہاتھوں کا, صرف یہ ہتھیلی جو ہے ہاتھوں کا ایک بار مسح کر لینا ہے. بس یہ حدیث سے ثابت ہے, باقی کچھ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تیمم کرنے کا صحیح طریقہ ہے. نیت کیجئے, بسم اللہ کیجئے, مٹی پہ ہاتھ ماریے, پھونک ماریے, چہرے کے اوپر ایسے ملیے ایک بار, اور ایک بار اپنے ہاتھ پر مل لیجئے, بس ہو گیا تیمم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ہم پر بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم پاک مٹی کا قصد کرو, تیمم کرو, اور اس کو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مل لو. یاد رکھیے گا یہ جو تیمم ہے یہ صرف ہماری امت کے لیے, ہم سے پہلے کسی بھی امت کو نہیں دیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تیمم ہے بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں, ہم جو امت محمد ہے, ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں تیمم نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے,
صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگوں کو 3 فضیلت دی گئی ہے۔ پہلی فضیلت یہ دی گئی کہ ہماری صف جو لگتی ہے نماز میں وہ بالکل فرشتوں کی طرح سے، اور فرشتوں کی صف کیسے لگتی ہے؟ بالکل سٹ سٹ کر کے۔ یہ ہمارے یہاں نماز پڑھتے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہوگا تو ایک آدمی یہاں پر کھڑا ہوگا، بیچ میں جگہ چھوڑ کے کھڑا ہوگا۔ یہ فرشتوں کا صف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں میری امت کے لوگوں کو جو فضیلت دی گئی ہے وہ 3 فضیلت ہے۔ ایک یہ کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرف سے بنایا گیا ہے، دوسرا یہ کہ پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، تیسرا یہ کہ جب طہارت حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے اور پانی نہ ہو تو مٹی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہماری امت کو دیا گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اب جو ہے آدمی کو پانی نہیں مل رہا ہے یا بیمار ہے اور پانی استعمال کرے گا تو وہ جو ہے پریشانی میں پڑ جائے گا، وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، پانی نہیں مل رہا ہے تو آدمی کیا کرے، تنگی میں پڑ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا کہ مٹی ہے، آپ باہر نکل جائیے، آپ کو مٹی مل جائے گا، یہیں پر مٹی مل جائے گا، آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے باہر نکلیے وہاں پر مٹی مل جائے گا۔ پاک جگہ دیکھ کر کے ہاتھ ماریے، اللہ کے حکم کے اوپر اطمینان کرتے ہوئے پاک جگہ دیکھ کر کے ہاتھ ماریے، پھونک ماریے، چہرے پر ملیے، ہاتھ پر ملیے، آپ کا تیمم کمپلیٹ، آپ آ کر کے آرام سے نماز پڑھ لیجیے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اللہ چاہتا ہے وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ پاکیزگی اختیار کر لو، تم لوگ پاک ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی نعمت کو تمہارے پر مکمل کرنا چاہتا ہے، کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں لگ جاؤ، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگ جاؤ۔ اور یاد رکھیے یہ وضو کا کمپلیٹ، یہ تیمم کا کمپلیٹ طریقہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے، وضو کا طریقہ بتلایا ہے۔ وضو کرنے کے بعد بھی اور تیمم کرنے کے بعد بھی دعا پڑھیے۔ دعا کیا پڑھیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کی تفسیر کمپلیٹلی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ معزز سامعین کرام،
سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور اس آیت کریمہ کے تفسیر کے آغاز میں ہی کل ہم نے بتلایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم تینوں کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں وضو کرنے کا مکمل طریقہ جو یہاں پر آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اس سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہاں تک کا جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، اس ٹکڑے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے جو وضو کرنے کا مکمل مسنون اور صحیح طریقہ ہے، کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا کا مطلب ہے کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ یہ حالت جنابت کس کو کہتے ہیں تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب آدمی سویا ہوا ہو اور احتلام ہو جائے، یا پھر شوہر و بیوی ہم بستر ہوں، اس کے بعد حالت جنابت میں آدمی آ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا بالکل واجب ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کا جو مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، حیض کی حالت میں ہو یا بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا جو خون آتا ہے، جو ایک عرصے تک رہتا ہے، جب تک وہ خون رہے گا جب تک وہ ناپاک رہیں گے، اور جب وہ خون بند ہو جائے گا تو اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے، اور وہ بھی اسی حکم میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو۔ یہاں پر اتنا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آدمی جب حالت جنابت میں ہو تو کیسے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آدمی حالت جنابت میں احتلام ہو گیا یا بیوی سے باہم ہم بستر ہو گیا تو اس کے بعد جو غسل کرے گا تو غسل کرنے کا کمپلیٹ پروسیجر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، جو ہمارے نئے نئے بچے ہیں جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم کے مطابق عمل کرنے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ ابھی آدمی کو اگر معلوم نہیں ہے کہ ناپاکی کے بعد وہ پاک کیسے ہوگا اور وہ ویسے ہی آ کر کے نہا لے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آدمی حالت جنابت میں ہو، احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو جائے یا بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے غسل کرنا چاہیے، اس کا مکمل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ دو حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پہلے ان حدیثوں کو سن لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، حدیث نمبر 248، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل اس طرح سے فرماتے ہیں کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو پہلے اس پانی سے نکال کر کے اپنے ہاتھ کو دھوتے، اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ کو دھوتے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد پانی میں ہاتھ داخل کرتے، یا اگر جگ ہے تو جگ داخل کرتے، ہاتھ داخل کر کے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنے خاص جگہوں کو دھوتے، یعنی جہاں جہاں پر ناپاکی لگا ہوا ہے اس کو دھوتے، اور اس کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور پانی سے سر کو تر کرتے، انگلی کا جو یہ ہوتا ہے انگلی سے بالکل سر کے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچاتے، اور اس کے بعد پہلے سر پر پانی ڈالتے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالتے، اور پھر اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ جا کر کے اپنے دونوں پیروں کو دھوتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی صحیح البخاری کی ہے، صحیح البخاری کتاب الغسل باب الغسل مرۃ واحدہ، اللہ کے رسول حدیث نمبر 257، سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے لیے پانی رکھ دیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اس طرح فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوتے. کیوں دھوتے تھے؟ یہ ناپاکی جو لگی وہ ختم ہو جائے. کہاں کہاں ہاتھ گیا کچھ پتہ نہیں ہے. تو پہلے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنے شرمگاہ کو دھوتے، پوری ناپاکی کو زائل کرتے. پھر اس کے بعد مٹی میں مل کر کے اپنے ہاتھ کو پھر سے پاک کرتے، اور اس کے بعد کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے، چہرہ دھوتے اور دونوں ہاتھ کو دھوتے، اور اس کے بعد پانی نکال کر کے اپنے سر پر ڈالتے اور پورے سر کو اچھی طریقے سے دھوتے. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر کے دونوں پیر دھو لیتے تھے. یہ 2 حدیثیں ہیں جس کے اوپر پورے غسل کے طریقے کا دار و مدار ہے. یہاں پر ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ غسل جنابت کا طریقہ کس طرح سے ہے، اور کیسے ہم کو اگر اس طرح کے حالات ہوں تو ہم کو کیسے پاکی حاصل کرنا چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حمام میں چلے جائیے، وہاں جا کر کے نیت کرنا ہے دل میں، کیوں آپ غسل کر رہے ہیں. احتلام ہو گیا تھا اس کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں، یا پھر شوہر و بیوی باہم ہم بستر ہوئے تھے اس کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں. کیونکہ جن جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے. نیت کے بغیر غسل صحیح نہیں ہوگا. ایک عورت کو حیض آ گیا، اب حیض کمپلیٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا ہے، اب اس کو غسل کرنا ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو دل میں نیت کرے گی کہ میں فلاں وجہ سے غسل کر رہی ہوں، کیونکہ غسل اس کے اوپر واجب ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے دل میں نیت کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو پہلے نیت کرنا ہے. پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے. پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونے کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہمارے پاس چھوٹا مگ ہو یا شاور ہو تو اس سے اس طرح سے پانی ایک خاص جگہوں پر بہانا ہے جہاں جہاں پر ناپاکی ہے، اور ناپاکی کو دور کرنا ہے. ناپاکیوں کو دور کرنے کے بعد، ساری غلاظت اور گندگیوں کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو پھر سے صابن وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی صاف کرنے کی چیز، اس سے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے. دھونے کے بعد اگر چاہے، جیسا کہ آج کل کے ڈیٹ میں ہم لوگ کرتے بھی ہیں، پورے جسم پر پانی بہائیے، صابن وغیرہ ہے تو اس صابن سے پورے جسم کو ملیے، شیمپو وغیرہ ہے تو اس سے اپنے پورے سر کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے، اور دھو کر کے پورے جسم کو پہلے دھو لیجئے اچھی طریقے سے. دھونے کے بعد پہلے وضو کیجئے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. بسم اللہ کرنا ہے، بسم اللہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر پورے چہرے کو دھونا ہے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد مسح نہیں کرنا ہے. سر کا جو مسح کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، پیر بھی نہیں دھونا ہے. اس کے بعد جگ سے ہو یا شاور سے ہو، جیسے بھی ہو، اپنے پورے جسم پر پہلے سر پہ پانی بہائیے اور خوب اچھی طریقے سے دھوئیے. اس کے بعد اپنے داہنے طرف کا پورشن دھوئیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام میں داہنے کو پسند کرتے تھے. تو پہلے سر دھو لیجئے، پھر داہنے طرف سے اپنے پورے پورشن کو دھوئیے، پھر بائیں طرف سے پورے پورشن کو دھوئیے. اگر ایک مرتبہ میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، 2 مرتبہ میں، 3 مرتبہ میں کوشش کرے کہ 3 مرتبہ میں ہو جائے. نہیں تو اس سے زیادہ جتنی مرتبہ ضرورت ہو پاکیزگی لینے کی، جب تک کہ پورا جسم پاک نہ ہو پورے جسم کو دھو لیجئے، اور وہاں سے ہٹ جائیے اور ہٹ کر کے اپنے پیر کو دھوئیے. مسح نہیں کرنا ہے. کیوں مسح نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا ثابت نہیں ہے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، اور چہرے کو دھویا، اور دونوں ہاتھ کو دھویا، اور پھر پورے جسم پر پانی بہایا، اور ہٹ کر کے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو دھویا. لیکن مسح کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے مسح نہیں کرنا ہے. مسح کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس کی بھی وجہ بتلائی ہے علماء کرام نے کہ جب ہم سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو پورے سر کا مسح اس وقت ہو جاتا ہے، لہذا دوبارہ سر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اتنا کرنے کے بعد ہمارا غسل ہو گیا کمپلیٹ. اور غسل ہونے کے بعد جب ہم حمام سے باہر نکلے تو وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں. یاد رکھیے، اگر خاتون حالت جنابت میں احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری ہونے کی وجہ سے، تو ان کو اپنے سروں کی چوٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ حالت حیض یا حالت نفاس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر وہ غسل کر رہے ہیں
تو ان کو سر کی چوٹیاں کھولنی پڑے گی اور چوٹیاں کھول کر کے خوب اچھی طریقے سے غسل کرنا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں تھی جو غسل کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پیش کیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔